بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیل نہ ہو گئی، کوئی مہمان خانہ ہو گیا۔ ہمیں کچھ سال پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جیل میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ کپڑے استری کرنے کے لیے استری موجود نہیں تھی، تو پھر فرائنگ پین کو گرم کیا اور اس سے کپڑے استری کیے تھے۔ آج ہمیں ایک نئی خبر ملتی ہے اور یہ خبر پورے پاکستان میں کھلبلی مچا دیتی ہے کہ جیل میں اچانک ایک دن شوگر کم ہو گئی اور کانچ کی بوتل گر گئی، تو مجھے نیچے سے گڑ اٹھا کے اور اس میں کھانا پڑا۔ اب بندہ پوچھے کہ جیل میں قیدی کے پاس کانچ کی بوتل کیسے آ گئی تھی؟ جیل میں تو یہ الاؤ ہی نہیں ہے، کیونکہ قیدی کانچ کی بوتل توڑ کے کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جیل رولز کے مطابق کانچ تو الاؤ ہی نہیں ہے قیدی کو۔ دنیا کی کسی جیل میں کانچ الاؤ نہیں ہے قیدی کو، لیکن یہ جب منہ کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی ویسی بات کر دیتے ہیں۔ بائی دا وے، لوگ حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ سب ایک دوسرے کی تقریر پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی مریم کی تقریر پہ تالیاں بجا رہے ہیں، مریم سہیل آفریدی کی تقریر پہ تالیاں بجا رہی ہے، اور باقی بھی ایک دوسرے کی تقریر پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ جو آج ایک شیم کانفرنس ہوئی ہے قیدیوں کے حقوق کی، ایسے جب نظارہ نظر آتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ جرنیل صاحب نے ڈائریکٹ کی ہے فلم، اور سارے جو اداکار ہیں، جو کھلاڑی ہیں، وہ اس فلم میں اپنے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان سے یہی مطالبہ ہے، وہ جو عمران احمد خان نیازی ہے نا، اس سے ایک مطالبہ ہے کہ یہ والی سیاست کر لو، چھوڑ دو جو اپنے تم اصول کی باتیں کرتے ہو، بس یہ والی سیاست ہے، ہم اتنا سا ہی مطالبہ کرتے ہیں تم سے۔ ہم کھیلنے کے لیے چاند نہیں مانگ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سب گڈی گڈی کھیل لیتے ہیں، سب اچھا ایک دوسرے کے ساتھ چل لیتے ہیں، تم بھی چل لو۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور ایک طرف نون لیگ کے لیے کچھ پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اچانک آج پورے میڈیا پہ خبر چلتی ہے کہ وزیراعظم کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ کیا ہے؟ حیران کر دینے والا۔ میں بی بی سی کی رپورٹ اس پہ پڑھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کے قریبی کے اوپر مقدمہ، وہ بھی پنجاب میں، یہ کیسے ہو گیا؟ ان کی تو اپنی حکومت ہے، اور اگر حکومت نہ چاہے تو مقدمہ ہو نہیں سکتا، اور پولیس حکومت کی مرضی کے بغیر مقدمہ درج کرتی نہیں ہے، اور حکومت سے مراد ہوتی ہے فوج، اور فوج اور نون لیگ تو سیم پیج پر ہیں، بلکہ ہمیں منا تو بتاتا ہے کہ صرف سیم پیج نہیں ہے بلکہ سلیبس بھی ایک ہے، تو پھر مقدمہ کیسے درج ہو گیا؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ بیرونی دباؤ تھا، تو بھائی خدیجہ شاہ بھی امریکن سٹیزن تھی، کوئی بیرونی دباؤ کام نہیں آیا، اس پر بھی مقدمے بنے، کتنے ماہ اس کو جیل میں رکھا گیا، کتنے برٹش نیشنلز، کتنے یو ایس سٹیزن جو ہیں وہ 9 مئی کے جھوٹے کیسوں میں ڈالے گئے۔ یہ ایسی کون سی بات ہے کہ جی بیرونی یہاں پہ کیونکہ ہو گیا تھا اور باہر کے لوگ تھے تو خواتین تھی تو ان کا تھا۔ بہرحال یہ پڑھتے ہیں خبر تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں پولیس نے مبینہ طور پر اغوا کی گئی 2 خواتین کو بازیاب کروا کر 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور پولیس نے بی بی سی نیوز اردو کو بتایا، اب لاہور پولیس بی بی سی نیوز اردو کو بتا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کمپنی کی اجازت کے بغیر یہ کام کر سکے پولیس؟ اور کمپنی اسحاق ڈار پہ ہاتھ ڈال رہی ہے اس کی فیملی کے تھرو۔ دیکھیں نا، ہمیں تو یہی پتہ ہے اور جو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں تو کرپشن پہ بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جرائم پہ بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب کسی پہ ہاتھ ڈلتا ہے تو پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتی ہے۔ بہرحال لاہور پولیس نے بی بی سی نیوز اردو کو بتایا کہ لڑکیوں کی اغوا کی اطلاع ایک لڑکی کے والد نے فون کر کے دی تھی اور بتایا تھا کہ ان سے $15 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کو جمعے کو عدالت میں پیش کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا جائے گا، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مبینہ اغوا کا واقعہ 29 جون کو پیش آیا تھا، جبکہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع 2 جولائی کو ملی۔
جس کے بعد تفتیش کاروں نے ہالینڈ اور اسپین سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بازیاب کروایا۔ تو ایک خاتون کا تعلق ہالینڈ سے تھا اور ایک کا اسپین سے۔ اس مقدمے کی ایف آئی آر لاہور کے تھانہ ڈیفنس سی میں درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں لکھا کیا ہے؟ واقعے کا مقدمہ بازیاب ہونے والی ہالینڈ کی ایک خاتون کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے اور اس کے مطابق مبینہ اغوا کا واقعہ 29 جون کو پیش آیا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ان کی ملاقات سنگاپور میں لاہور کے ایک شخص سے ہوئی تھی، جس نے نہ صرف دونوں خواتین کو پاکستان آنے کی دعوت دی بلکہ ان کے ویزے بھی جاری کروائے۔ ایف آئی آر کے مطابق 29 جون کو انہیں اس شخص، اس کے باس اور دیگر 3 افراد نے اغوا کیا۔ درخواست گزار کے مطابق اغوا کار بہت جارحانہ برتاؤ کر رہے تھے اور اس دوران انہیں پاکستان بلانے والا شخص بھی متاثرہ شخص ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اس دوران انہیں آزاد کرنے کے لیے ان سے تاوان کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے ساتھی کا متعدد بار ریپ کیا گیا۔ غور کریں اسکینڈل کس طرف جا رہا ہے، اور ان کا ریپ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس ایف آئی آر کا بڑا حصہ انگریزی زبان میں متاثرہ خاتون کے بیان کے مطابق لکھا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فضل کامران نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ بازیاب ہونے والی ایک لڑکی کے والد نے اسپین سے پولیس کی ہیلپ لائن 15 پر کال کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی 2 دن سے پاکستان آئی ہوئی ہے اور آخری مرتبہ جب ان کی اپنی بیٹی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اسے ایف آئی آر میں نامزد ملزمان نے اغوا کر لیا ہے اور $15 لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ آگے بھی لمبی کہانی اور میں ساری پڑھوں گا تو لمبی کیا، لیکن لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کہا جو اینڈ سٹوری ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ سارا معاملہ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے وعدے سے شروع ہوا تھا۔ ان کے مطابق یہ معاملہ پاکستان کے باہر سے شروع ہوا جب یہ دونوں غیر ملکی خواتین مرکزی ملزم سے سنگاپور میں کاروبار کے سلسلے میں ملی۔ وہاں ان دونوں پارٹیوں کے درمیان کرپٹو میں سرمایہ کاری کے لیے بات چیت ہوئی۔ مرکزی ملزم اور اس کے دوست نے مل کر ڈالرز میں لڑکیوں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کی اور ان کے درمیان یہ طے پایا کہ سرمایہ کاری سے آنے والا منافع آپس میں تقسیم ہوگا، جس کے بعد یہ لڑکے پاکستان آ گئے۔ تاہم فیصل کامران کے مطابق ان خواتین نے ملزمان کو منافع کی رقم نہیں دی اور ان کے فون کالز اور میسیجز کا جواب دینا بند کر دیا۔ سینئر پولیس افسر کہتے ہیں کہ یہ خواتین مبینہ طور پر مزید سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کرنے پاکستان آئی تھیں اور انہیں 3 جولائی کو پاکستان سے واپس جانا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2-3 دن یہ خواتین اور ملزمان مختلف شہروں میں گھومتے پھرتے رہے، جس میں لاہور، اسلام آباد اور مری بھی شامل ہیں۔ وہاں انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں، کھانے وغیرہ کھائے۔ ان خواتین کی واپسی 3 جولائی کو تھی، اس لیے یہ لاہور واپس آ گئیں۔ جیسے ہی یہ واپس لاہور پہنچی تو ان میں سے ایک ملزم نے کہا میں تو اپنے پیسے واپس لیے بغیر ان لڑکیوں کو پاکستان سے نہیں جانے دوں گا، جس کے بعد اس نے اپنے دوست کی مدد سے کرائے پر گھر لیا اور اس کے دوست نے 2 گنڈے بلا کر لڑکیوں کو اغوا کروایا اور پھر ان کے باپ کو کال کر کے اغوا برائے تاوان کے لیے پیسے مانگے۔ تو یہ کہانی ڈالی گئی ہے کہ معاملہ لین دین سے شروع ہوا تھا۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ کسی کے ہونہار سپوت نے کرپٹو میں بہت پیسہ ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ یہ بالکل ان ریلیٹڈ 2 خبریں ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خبر آئی تھی۔ اب میرے پاکستانیوں، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان چراگاہ بنا ہوا ہے کمپنی کی، لیکن وہاں پہ کمپنی اپنے ہی پیاروں دلاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرواتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، بچا لیا جائے گا۔ جب آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہو، پنجاب میں بھی حکومت ہو، تو آپ کے کسی اپنے کو تو ہاتھ نہیں لگ سکتا، دوسرے لوگوں پہ مدعا ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ سی سی ڈی کی کارروائی کے خلاف رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ مجرم کو قرار واقعی عدالت سے سزا ملے، پورا پروسیس ہو، وہ لائیو دکھایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن سی سی ڈی جو ہے وہ کیا کرتی ہے جی، اس کے فلاں جو ہے وہ اس کے پستول چل گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، اور لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ کیا اس کیس میں ایسا کریں گے جہاں طاقتور لوگ انوالو ہیں؟ نہیں، یہ سب غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ غریبوں کو مار دو، قتل کر دو، انہیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق بھی نہ دو۔ یہ سب غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے، امیروں کے ساتھ نہیں ہوتا، سو آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اب ناظرین، خبر آتی ہے کہ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے جو ہونے والے جنرل انتخابات ہیں، جنرل الیکشنز ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پہلے امبیسڈر گور کا بیان پڑھتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں میری ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے 27 جولائی کو منعقد ہونے والے جنرل الیکشن میں مزید حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کی قیادت اور اپنے اتحادیوں کے مشورے کے ساتھ کیا۔ یہ فیصلہ آزاد کشمیر میں اس وقت جاری صورتحال اور وہاں کے عوام کے خواہشات اور جذبات کے پیش نظر کیا۔ الیکشن جمہوریت کا وہ پروسیس ہے جس میں عوام منصفانہ، آزادانہ اور شفاف طریقے سے اپنی مرضی سے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتا ہے، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ میں فار اور اگینسٹ دونوں باتیں کروں گا۔ اس فیصلے کے فیور میں جو چیزیں جاتی ہیں وہ یہ ہیں
کہ فوج نے ایک بار بھی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا ہے. لوگ آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے, عوام نے انہیں ووٹ دیا بھی تو انہیں استحکام پارٹی یا کہیں اور جوائن کروا دیا جائے گا اور عوام کا ووٹ سے مزید اعتماد اتر جائے گا. یہ تو اس کے فور سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی اگینسٹ ایک دلیل ہے جو مجھے لگتا ہے زیادہ مضبوط ہے, اور وہ یہ ہے کہ فوج کے لیے فارم 47 تیار کرنا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے. لیکن کیونکہ آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہاں پہ عوام تپی ہوئی بیٹھی ہیں, وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ایک نہیں سن رہے, اور لوگوں کا غصہ اس ٹائم عروج پر ہے, پارا ہائی ہے, تو تھوڑے سے جرنیل جو ہے نا وہ گھبرائے ہوئے تھے, ان کی ٹانگیں تھوڑی کانپ رہی تھیں کہ یار فارم 47 تیار کریں گے, پھر مارا ماری کر کے لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کر جائیں گے, بڑا احتجاج نہ شروع ہو جائے. اس سے بھی بڑا احتجاج جو ہو رہا ہے, اگر آزاد کشمیر میں لانگ مارچ کی نوبت آ جاتی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہی اور زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے ووٹ ڈال کے بھی دیکھ لیے تو ہمارا ووٹ بھی نہیں مان رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ حالات ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے. اور یہ ڈر تھا جرنیلوں کو کہ فارم 47 گلے نہ پڑ جائیں, تو ایک لحاظ سے انہیں بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹورس والے چودھری تنویر الیاس جو ہیں وہ استحکام کو پیارے ہو جائیں گے, اور وہ ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے کوشش کی ٹکٹ کی, جب نہیں ملا تو انہوں نے استحکام جوائن کر لینی ہے, اور کر لی ہے انہوں نے اب, جس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ کمپنی استحکام کو جیسے گلگت بلتستان میں سیٹیں دلوا بیٹھی ہے فارم 47 کی برکات و فیوز سے, یہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی سیٹیں دلوائے گی, اور اس طرح استحکام کی طرف ملک بڑھتا چلا جائے گا. اور کمپنی کا اصل گول اب استحکام کی طرف جانا ہے, اور انہی کے ذریعے ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنانا ہے, اور اس کا حصول ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اتنے سینسٹیو علاقے میں آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, باقی پاکستان کے بارے میں وہ ان کی کیسی سوچ ہوگی, یا وہ کیا کبھی وہ سوچیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو جائے یا کچھ؟ کبھی بھی نہیں سوچیں گے. اور سلمان اکرم راجہ کے مطابق انہوں نے تو کال دے دی ہے, جس نے آنا ہے وہ آ جائے. انہوں نے تو دے دی ہے کال, اب وہ کھڑے ہیں, انہوں نے کال دے دی ہے, جس نے آنا آئے, جس نے نہیں آنا نہ آئے. اور آئیں بھی اوورسیز والے پاکستان, جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئیں. اب اوورسیز کو پتہ ہے کیوں بلایا جاتا ہے بار بار پاکستان؟ کمپنی گیٹ آؤٹ ہوں, یا پی ٹی آئی کے اندر جن کو کمپرومائز کر لیا گیا ہے, یا جو تھوڑا ڈر کے گھبرائے میں اور انہیں لگتا ہے کہ تھوڑے سے ہم نے پرو بات کرنی ہوگی کمپنی کے, وہ پتہ ہے ایک بیانیہ دیتے ہیں کہ باہر بیٹھ کے باتیں بناتے ہو, آؤ نا پاکستان. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ویسے ہی موت کا سکوت طاری ہے, باہر کوئی نکلتا نہیں ہے, بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, رپورٹ کچھ ہو نہیں سکتا. آؤ نا پاکستان مینز جو تم 2-4 بول رہے ہو, آؤ نا پاکستان تاکہ تمہاری آوازیں بھی بند کر دی جائیں, اور ہر طرف پھر امن ہی امن ہو, خاموشی ہو, اور مرزا یار دن دناتا پھرے پھر. تو یہ صورتحال ہے جو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کمپنی کی طرف سے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوں گے, یہ چراغ اس طرح بجھائے نہ جائیں گے. میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں کیونکہ قانون ختم ہو گیا ہے, آئین ختم ہو گیا ہے, جب کسی معاشرے میں یہ ہو جاتا ہے اور ایک پوری جنریشن کو, جو جن زی ہے یا جن الفا, ملینیلز تو لڑ رہے ہیں نا, ابھی جن زی تو بھی داخل نہیں ہوئی اس لڑائی میں, انہوں نے ہونا ہے ابھی آگے, انہوں نے پریکٹیکلی آگے آنا ہے, انہوں نے صحافت کرنی ہے, انہوں نے سیاست کرنی ہے, انہوں نے جابز کرنی ہے, انہی میں سے کئیوں نے فوج میں جانا ہے, اور تبدیلی ہر جگہ لانے کی کوشش وہ کر سکتے ہیں. ابھی وہ داخل نہیں ہوئے, ابھی وہ ریلز اور ٹک ٹاک میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اور آپ ایک پوری جنریشن کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, سو بس طاقتور بن جاؤ. طاقتور بن جاؤ گے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ ایک پوری جنریشن کو, نئی جنریشن کو سکھا رہے ہیں کہ قانون کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا, نہ اس کی پاسداری کرنا ضروری ہوتا ہے. سوچیں کہ ایسا جب آپ کسی ریاست کو بنانا شروع کر دیں تو وہاں کے شہری کیا سیکھیں گے, اور آگے کس قسم کے شہری بنیں گے؟ آپ نے یہ تصور کیا ہے, سوچا ہے کبھی؟ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, آپ صاحب کو پھر یاد دلا دوں کہ میرا چینل ویسے ہی بند ہے, کیونکہ اردو سپیکنگ کہاں ہے, پاکستان میں آڈینس ہے, یا انڈیا میں کچھ لوگ دیکھ لیتے ہوں گے, لیکن میرا چینل خاص طور پہ انڈیا میں بھی بین ہے, پاکستان میں بھی بین ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ لوگ میرے لنک تو دیکھ لیتے ہیں, آپ کی واچ پیج پہ بھی نظر آ جاتا ہوگا, براؤز پیج پہ, لیکن میرا چینل سرچ کر کے نہیں ملتا کسی کو پاکستان میں اور انڈیا میں. تو میں پاکستانیوں کو, خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں ان کو, اور پاکستان میں جو لوگ دیکھ پاتے ہیں, کہ جب آپ یہ دیکھ لیں ویڈیو تو اس کے اینڈ پہ پھر
زیادہ سے زیادہ اس کو واٹس ایپ گروپوں میں کیپشن لگا کے کہ کن ٹاپکس پہ اس پہ بات ہوئی ہے شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ جو فائر وال لگی ہوئی ہے آن ٹاپ آف دا بان اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن سے کمپنی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، کمپنی فارم 47 پہ تو عبور حاصل کر چکی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے اچانک بائیکاٹ کر دیا ہے، عوام کی ویسے ہی کوئی دلچسپی نہیں رہے گی وہاں کے الیکشن میں، تو پھر فوج کے لیے ایک ایسا تجربہ کرنا جیسے استحکام ٹائپ ہے بڑا آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی سے کوئی ڈیل کی جا رہی ہے کہ آپ کو وہاں دیتے ہیں حکومت اور بدلے میں 28ویں 29ویں ترمیم کریں، زرداری صاحب ریٹائر ہو کے گھر جائیں، اور فیوچر میں کہیں بلاول کو بھی چانس مل سکتا ہے، جس کو لانچ ابھی دوبارہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کو سینٹر کی ایک سیٹ جو ہے وہ دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سو ڈیل تو نظر آ رہی ہے کہ وہ ایسی ہے، لیکن کیا جرنیل، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، یا مکس ہی کر لیں کہ سجی دکھا کے کبھی مارنا، تو جرنیلوں کا یہ ہے کہ سجی دکھا کے کبھی مارتے ہیں وہ۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر تو مجھے استحکام آتا نظر آ رہا ہے، کم از کم کچھ سیٹیں تو انہیں دلائی جائیں گی، اور ان کے ذریعے ہی پھر مستقبل میں، کیونکہ یہ جو 12 سیٹیں ہوتی ہیں نا جو جرنیل جیب میں لیے پھرتے ہیں، جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، یہ تو اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے دے دیں گے۔ یہاں پہ کسی کو 100 ملتے ہیں ووٹ، کسی کو 400، کسی کو 500، کسی کو 700، اس مینج کرنا ہوتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ایک تجربہ کیا جا رہا ہے کہ عوام کیا اس کو قبول کر لیں کہ اگر کوئی استحکام ٹائپ تجربہ کیا جائے یا آہستہ آہستہ ان کو سیٹیں دی جائیں، تو کیا عوام مینٹلی ایکسیپٹ کر لے گی کہ اگلے جنرل الیکشن میں یار استحکام کو تو گلگت میں بھی 4-5 سیٹیں مل گئی تھیں، آزاد کشمیر میں بھی 5-7 سیٹیں مل گئی تھیں، اس کا مطلب ہے یار یہ پارٹی تو ہے۔ تو اب جرنیل گیم ایسے ہی کھیلتے ہیں۔ واٹ دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ از کہ عوام بہت آگے نکل چکی ہے، وہ ان گیمز کو سمجھ چکی ہے اور ان سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب آپ کی یہ گیمز نہیں چلنے والی، اب آپ کو کچھ نیا سوچنا پڑے گا، کچھ اور سوچنا پڑے گا، کچھ بہتر سوچنا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے کہ انریلینٹنگ میڈنس ہے اور وہ چلتی رہے گی۔ بہرحال تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جرنیلوں کو کہ دیکھیں کب تک پاکستان کو تجربہ گاہ بنانا ہے، آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کیونکہ میں جب نمبرز دیکھتا ہوں بے روزگاری کے، مہنگائی کے، غربت کے، ہر طرف عدم استحکام، ہر طرف نا امیدی کے، تو مجھے فکر ہوتی ہے۔ اگر میں سیلفش ہوں تو میں کہوں یار میں تو ملک سے باہر ہوں، میرا کام تو بنا ہوا ہے، بھاڑ میں جائے جنتا۔ لیکن میں ایسا نہیں سوچ سکتا، مجھے راتوں کو کئی بار نیند نہیں آتی اور کئی بار سوئے سوئے جاگ اٹھتا ہوں پریشانی میں کہ یار پاکستان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور کیسا قیمتی وقت پاکستان کا ضائع کیا جا رہا ہے جب دنیا اے آئی ریولوشن سے گزر رہی ہے، پاکستان میں الیکشن چوری کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور میں اس کو بد نصیبی سے زیادہ اب کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جرنیلوں کو تو ہماری بات سمجھ آنے سے رہی۔